بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ سب کی خدمت میں استغفار کا ایک ایسا شاندار جاندار عمل لے کر آیا ہوں جس کی برکت سے آپ سب کے مسائل حل ہو جائیں گے اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ لیکن آپ کو میں استغفار کے متعلق کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، لہذا میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کو استغفار کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے 2 باتیں بتاؤں گا جن کو جاننے یا پڑھنے کا آپ کو موقع نہیں ملتا۔ پھر جو عمل آپ کو بتاؤں گا اس کو کرنے میں جو آپ کو مزہ آئے گا اور پھر دل سے پڑھنے پر اللہ آپ کے جو مسائل حل کریں گے وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ لہذا میری آپ سب سے مودبانہ التماس ہے، اگر ابھی تھوڑا سا وقت ہے تو یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، ورنہ آپ بعد میں آرام سے دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پہ رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات معصیتوں سے آلودہ ہے، نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنے مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، کثرت ذنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور مصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے کہ الامان والحفیظ۔ حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں۔ ہر انسان سے خطا، لغزش اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے صاحبان ایمان کو بار بار گناہوں کی تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا۔ قرآن کریم کی 10 آیات مبارکہ توبہ استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ اور رجوع الی اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس ہو، پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پھر سچے دل سے استغفار و توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص استغفار میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرما دیں گے، اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہی مشہور دعا تعلیم فرمائی جسے عام طور سے ہم نماز میں درود شریف کے بعد پڑھا کرتے ہیں۔ اے اللہ، میں اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو مگر تو ہی، بس مجھے بخش دے، ایسی بخشش جو تیرے طرف سے ہو اور مجھ پر رحم فرما، بلا شبہ تو بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نماز پڑھی ہے جو سراسر خیر ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کیا ہے جس کی نیکی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور فریضہ ادا بھی کس نے کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر ان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ نماز کے ختم پر مغفرت کی دعا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں شایان شان کسی سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت کیے اور مغفرت مانگے جاؤ۔ گناہ ہو جانے پر تو سب ہی استغفار کرتے ہیں، مخلصین کاملین نیکی کر کے استغفار کرتے ہیں، اور یہ طرز زندگی ان کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں نصیب ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب بندے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات رات پر نماز میں کھڑے رہتے تھے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے بڑی بڑی محنتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح و تمجید کیجیے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیر کر 3 بار استغفر اللہ پڑھتے تھے، یعنی اللہ جل شانہ سے مغفرت کا سوال کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم یہ شمار کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں 100 مرتبہ یہ پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا، بہت بخشش فرمانے والا ہے۔ استغفار دل حاضر کر کے ہو تو بہت ہی عمدہ بات ہے، اگر حضور قلبی نہ ہو تب بھی زبان بار تو استغفار جاری رہنا چاہیے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت کام دے گا۔ استغفار میں کبھی کوتاہی نہ کی جائے اور موقع نکال کر حضور قلب اور پوری ندامت کے ساتھ بھی کرتے رہا کریں، تاکہ ہمیں ہمیشہ غفلت والا ہی استغفار نہ رہے۔ ہر وقت حضور قلب بھی نہیں ہو سکتا تو کبھی کبھی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، مثلا یہ رات کو سوتے وقت خواب دل حاضر کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر خوب گڑ گڑا کر توبہ استغفار کر لیا جائے۔ اعمال کی اصلاح میں بھی استغفار کا بڑا دخل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تیز زبان واقع ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے کہ میری زبان کہیں دوزخ میں داخل نہ کرا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم استغفار کو کیوں چھوڑے ہوئے ہو؟ بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ روزانہ مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ زبان کی تیزی کی اصلاح کے لیے اس حدیث میں استغفار کو علاج بتایا۔ ہر طرح کی مشکلات اور تفکرات سے محفوظ رہنے اور دل کی صفائی کے لیے بھی استغفار بہت اکثر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص استغفار میں لگا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرما دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی اور خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل و بیابان میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس کی گم ہو جائے، اس حال میں اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہوا ہو، وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے، ابھی وہ اس حال ہی میں ہو کہ وقتاً دفتن دیکھے وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، بس وہ اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت و شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب، یعنی خوشی کے باعث غلط جملہ کہتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کرے کیوں نہ کرے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں، گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن مالک فرماتے ہیں، جو کوئی معصیت و گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام اوزغئی فرماتے ہیں، ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے سے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا،
کیا استغفار کے بارے میں تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزائی فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات، تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں۔ تو یہ کچھ تفصیل تھی استغفار کے حوالے سے۔ اب آپ کو عمل کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اور جتنے بھی اذکار ہیں، بزرگوں کے تجربات ہیں، ایک شخص ایک کلمہ بتاتا ہے تو دوسرا شخص دوسرا کلمہ بتاتا ہے۔ جیسے حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر ایک ہی بیمار کو مختلف دوائیاں تجویز کرتے ہیں، علم کے ساتھ اس کا تجربہ بھی جمع ہے۔ بزرگان دین، علماء اور مرشد حضرات بھی اسی طرح اس شخص کا درد اور غم سن کر کوئی کلمہ عنایت کرتے ہیں، اور شاید تجربہ بھی ہوتا ہے کہ 25 مرتبہ روز پڑھو، 100 بار پڑھو۔ تو اسی تجربہ کی بنا پر ایک استغفار کا عمل شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے، جو شخص روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ استغفار کر لے اور 40 دن نہ کوئی ناغہ نہ کرے، مکمل 40 دن پورے ہو جائیں اور اس نے کسی دن بھی 1000 سے کم استغفار نہیں پڑھا، 41 دن اس کے تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین اس کی پریشانیاں دور کر دے گا اور اس کی دعا قبول کر لے گا۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کا عمل پسند آیا ہوگا، تو پسند آنے پر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، اور اگر ویڈیو کو آپ نے آخر تک نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں کوئی بھی اللہ کا خوبصورت نام لکھ کر ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، ویڈیو کو شیئر بھی کرتے جائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔